اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا، یہ سینٹ جان سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا، اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا؟ اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اسٹاکٹن رش، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورزم کے لیے سبمرسیبلز فراہم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ 77 سالہ پال ہینری تھے، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ اسی سب مرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں جا کر آخر کار اوشن فلور پہ RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ان کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ درجنوں ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے، جس میں الگ الگ کنٹریز کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں، بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 ٹائمز برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں، بلکہ صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ خیر، سنڈے 18 جون 2023 دوپہر کو 12 بجے سب مرین کا سفر اسٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس، جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے، اور یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی، تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پہ انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وینسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھی۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر ROV جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے، تبھی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب مرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سب مرین سے ٹکرائی ہو۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا حل تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب مرین 2019 میں کارل اسٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کے گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ One point I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے خود یہ سب مرین ڈیزائن کی تھی ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈز پہلے پتہ پڑے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔